أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت سے کوئی ٹکر جو لے گا وہ ذلت کی گہرائی میں جا گرے گا۔ خدا کی یہ سنت ازل سے ہے جاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔ صدر محترم، سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت قرآن کریم کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا ہے، یہ ان آیات کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام بحبل اللہ کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں جو لفظ حبل آیا ہے اس کے معنی لغت عرب میں الرباط، الرسن، العہد، الامان، الذمت اور السبب کے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کی رسی کو، اس کے عہد کو، اس کی امان کو، اس کی ذمہ داری کو اور وسیلہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چنانچہ مفسرین کرام نے بھی ان مختلف معنوں کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ مفسرین نے حبل اللہ کے معنی قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سنت، حدیث اور دین اسلام بھی لیے ہیں۔ حبل اللہ کے یہ تمام معنی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن سب سے اہم معنی حبل اللہ کے السبب کے ہیں، یعنی وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت اولا اور ثانیہ کے لیے قائم فرمایا ہے، جس کی خبر قرآن کریم نے آیت استخلاف میں دی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفصل بیان فرمایا۔ چنانچہ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ جب تک اسلام میں خلافت راشدہ کا مستحکم نظام قائم رہا، مسلمان اس حبل اللہ سے منسلک رہے، جان و دل سے اس کے خادم رہے، وہ اس وقت تک متحد رہے، یکجان رہے، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے سائے تلے مٹھی بھر مسلمان عرب کی سرزمین سے اسلام کا پرچم لے کر اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے باہر نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے بر و بحر میں پھیل گئے۔ اسلامی حکومت کا جھنڈا بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ سپر پاورز بادشاہ روم اور ایران بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سرنگو ہوئے۔ آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے نام سے لرزنے لگی۔ علم و فضل میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی، کامیابیوں اور کامرانیوں نے مسلمانوں کے قدم چومے، بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہوئیں اور بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام کا پرچم نصف دنیا پر لہرانے لگا۔ مسلمان اپنے اخلاق، ایمان اور قوت کی وجہ سے، جلد ہی اپنے طرز نظام حکومت کی وجہ سے تمام دوسری قوموں کے لیے رہنما بن گئے۔ غیر مسلموں نے اسلامی حکومت کو اپنے لیے سایہ رحمت سمجھا۔ خلافت کے سائے تلے مسلمانوں نے غلبہ اور ترقی کی ایسی داستانیں رقم کیں کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں اخلاقی گراوٹ ہوئی، ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اٹھنے لگی، تو خلافت کی نعمت سے بھی وہ محروم ہو گئے اور ان کی زوال کی گھڑی ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ اخلاقی پستی میں بھی پھر انہوں نے مثالیں قائم کیں، جیلیں ان سے بھر گئیں، مے خانے ان سے بھر گئے، علم و فضل ان سے اٹھ گیا، جہالت ان کی دہلیز پر ایسی سایہ فگن ہوئی کہ الامان الحفیظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آنے والے دور میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا اس کا ذکر مختلف احادیث میں ملتا ہے. میں ان احادیث کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا کہ لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں سوروں اور بندروں کی طرح پائیں گے. ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب ہوگا اور قابل شرم ہوگا. ایسے زمانے میں مسلمانوں پر دنیا کی سب قوتیں اس طرح حملہ آور ہوں گی کہ جیسے بھوکی کھانے کی پلیٹ کی طرف جاتی ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس زمانے میں مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، مگر مسلمانوں کی حالت پانی کے اوپر پڑے ہوئے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی عالمی سیاست میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ایک جنت میں ہوگا اور 72 جہنم میں ہوں گے. سوال کیا گیا وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہوگی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے تمام ممالک فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں، کہیں امن و سکون نہیں. سیریا کو یاجوج ماجوج دجالی قوتوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے. افغانستان اور عراق کی زمین کو اس طرح دھن کر رکھ دیا ہے جیسے روئی دھننے والا روئی کو دھنتا ہے. مصر، لیبیا، فلسطین، الجزائر کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. بھوک اور افلاس کے مارے یمن کے لوگوں کو خطرناک آتشی ہتھیاروں کے ذریعہ دھوئیں کی طرح اڑایا جا رہا ہے. خدا کرے کہ مسلمان اس حقیقت کو جلد سے جلد ذہن نشین کر لیں کہ ان پر تمام مصائب خلافت اسلامیہ احمدیہ کی عدم اطاعت اور نافرمانی کا نتیجہ ہیں. اور وہ یہ بھی مرزا غلام احمدی، مرزا غلام احمدی، جلسہ سالانہ بیلجیم، جلسہ سالانہ بیلجیم. اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان مصائب سے بچاؤ کا واحد ذریعہ وہ ڈھال ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا. فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، یعنی امام ایک ڈھال ہوتا ہے، اسی کے پیچھے رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے. اور یہی وہ حبل اللہ ہے جو ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے. اس زمن میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک درد بھری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا نتیجہ ہیں. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خواہ معاملات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت یعنی خلافت کے سامنے سر تسلیم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبہ نو کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی. الحمدللہ ہم احمدی ہیں جو کہ خلافت احمدیہ کا دم بھرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہماری نسلوں کے خون میں خلافت احمدیہ سے وفا شامل ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ہم خلافت سے پیار کرتے ہیں، اس پر فدا ہونے کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسی ہی تڑپ خلافت خلفائے احمدیہ کی بھی ہمارے لیے ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کا ایک اگر بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں؟ بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ہاں تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں. نیز فرمایا جس کو خدا اپنی مرضی بتاتا ہے، جس پر خدا اپنے الہام نازل فرماتا ہے، جس کو خدا نے اس جماعت کا خلیفہ اور امام بنایا ہے، اس سے مشورہ اور ہدایت حاصل کر سکتے ہو. اس سے جتنا زیادہ تعلق رکھو گے اسی قدر تمہارے کاموں میں برکت پیدا ہوگی، اور اس سے جس قدر دور رہو گے اسی قدر تمہارے کاموں میں بے برکتی پیدا ہوگی. جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو،
وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو، اور اسی طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے۔ 1914 میں خدا تعالیٰ کی توحید کی خاطر دنیوی مال و متاع کو خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نے چھوڑ دیا تھا۔ آج خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اس قدر برکت دی ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ دنیا بھر میں ہزارہ مساجد میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہی ہے اور خلافت احمدیہ کی عظیم الشان برکات کا اعلان کر رہی ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، بس ہمارا فرض ہے کہ اس نعمت خداوندی کو تھامے رکھیں اور کسی صورت بھی اس سے ناشکری نہ کریں۔ امام کو ماننا اور اس کے پیروی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ۔ اگر تو اللہ کے خلیفہ کو زمین میں دیکھے تو اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، اگرچہ تیرا جسم نوچ لیا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب خلیفۃ اللہ کو دیکھو تو باجے ہو کہ اس کی بیعت کر لینا، بلکہ یہ فرمایا فَالْزَمْهُ، جب اللہ کے خلیفہ کو دیکھو تو اس کے ساتھ چمٹ جانا اور اس کی ہر بات ماننا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ اسی میں تمہاری اور تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود فرماتے ہیں، خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تدبیروں، سب تجویزوں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز، وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں رائے گاں ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حبل اللہ سے مراد خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اس کی اطاعت اور بیعت میں داخل ہو کر اس کی غلامی کا دم بھرنا اور یہ کوشش کرتے رہنا کہ اس کی اطاعت سے باہر نہ جائے، یہی وہ حبل اللہ ہے۔ اور انبیاء کی وفات کے بعد یہ حبل اللہ جاری رہتی ہے، اور نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ شکل خلافت کی صورت میں ملتی ہے۔ صاحب صدر، ہماری یہ مغربی دنیا سمجھتی ہے کہ ہم آزاد خیال اور سب سے زیادہ عقل مند قوم ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ تاریخی طور پر طب اور تحقیق کے میدان میں ہمیں بڑی ترقیات حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن کی دولت سے نوازا ہے اس سے ہم نے بہت کام لیا ہے۔ یہاں سکولوں سے ہی یہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ہیں، شادی اور اولاد آپ کو آگے بڑھنے اور ترقی سے روکتی ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ 18 سال کا ہوتا ہے اس پر معاشرہ طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتا ہے، اور اس کے ہر فعل کا اسے ذمہ دار سمجھتے ہوئے قوانین کی اطاعت نہ کرنے پر اسے سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ گویا وہ تمام ذمہ داریاں جو مذہب کے زمرہ میں آتی ہیں، انسانوں کے حقوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں سے کسی چیز کی اطاعت سے اسے ہر قسم کی چیز سے اسے بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ ہاں، جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں وہاں کہتا ہے اگر ترقی کرنی ہے تو کسی کو اپنا موٹو بناؤ، ٹرینرز لو، کوچ لو، ان کو فالو کرو، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس طرح سے دنیاوی ترقیات کرتے کرتے اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ من حیث القوم حقیقی خوشیوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ دولت کے انبار پر بیٹھنے کے باوجود اربوں ڈالر ذہنی بیماریوں اور ڈپریشن کے علاج پر خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے امیر لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ رات کو سوئے تھے، نیند کی اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں میں خودکشیوں کا رجحان عام ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے اس جھوٹی آزادی کا سہارا لے کر بعض دشمنان احمدیت اپنی دشمنی کا اظہار اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ یوٹیوب میں سے بعض جھوٹی سچی ویڈیوز کا سہارا لے کر بعض معصوم احمدیوں کو اس طرح ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو، حضرت عمر سے اگر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بیت المال سے جو کپڑا آپ کو ملا تھا اس میں تو آپ کی قمیض نہیں بن سکتی تھی، آپ نے یہ قمیض کس طرح سے پہنی ہوئی ہے؟
تو اب کیوں نہیں خلیفہ سے یہ سوال ہو سکتا؟ حالانکہ اس کا جواب بھی ان کے سوال میں مضمر ہے کہ انہی بے ادبیوں کی وجہ سے پھر وہ خلافت سے محروم کر دیے گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے ہی منافقین سے آپ کا جب پالا پڑا تو آپ نے 6 سال تک انہیں مسلسل یہ سمجھایا اور انہیں بار بار یہ کہا کہ ادب سیکھو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بابرکت راہ ہے۔ تم اس حبل اللہ یعنی خلافت احمدیت کو مضبوط پکڑ لو، یہ خدا کی رسی ہے جس نے تمہارے متفرق اجزاء کو اکٹھا کر دیا ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ حضرات، خلافت اس زمین پر خدا کے نور کی سب سے عظیم الشان تجلی ہے۔ یہ وہ عصائے موسوی ہے جو فرعونوں اور حمانوں کے سر کچل دیتا ہے، اسی طرح یہ وہ رحمت باراں ہے جو دشمنوں اور مخالفتوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس اطاعت کے اس مضمون کی طرف کیسے وہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں سے مکالمے کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اس سے خون خرابہ ہوگا۔ اگر عبادت مقصود ہے، اگر عبادت کروانی ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے اور کچھ باتیں سکھائیں اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ بتاؤ اچھا پھر میں نے کیا سکھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف اسی کا پتہ ہوتا ہے جو تم ہمیں سکھائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ اسماء سکھائے اور حضرت آدم نے پھر وہ نام جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں اور مجھے ساری باتوں کا علم ہے، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم نہیں ظاہر کرتے۔ اور یہ فرمایا کہ اس لیے ایسی بے علمی کی باتیں نہ کیا کرو کہ خلیفہ کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ اس درخت سے کچھ نہ کھانا، اور شیطان نے اسے دوست بن کر ورغلا دیا اور اس سے کچھ کھلا دیا۔ اس کے بعد جب اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کروا دیا۔ یہ سارا مکالمہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے گفتگو ہی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عملاً یہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک روحانی وجود ہے، اس طرح جیسے مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض تمثیلی کلام ہوتے ہیں، ان میں آنے والے دور کی باتیں سمجھائی گئی ہیں قرآن کریم میں بیان کر کے کہ ہر دور میں ایک آدم بھیجا کروں گا، ہر نبی اپنے دور کا آدم بھی ہوتا ہے، اور جب ضرورت ہوگی میں اپنی طرف سے اس خلیفہ کو بھیجوں گا۔ لیکن جب بھی کوئی نبی آئے گا، جب بھی کوئی خلیفہ ہوگا تو اس وقت 3 قسم کے لوگ اس وقت موجود ہوں گے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو شیطان ہوں گے، جو شیطان بن کر ورغلائیں گے، آپ کو خلافت سے ہٹائیں گے۔ وہ اندر سے بھی ہو سکتے ہیں، باہر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے کچھ ابلیس قسم کے لوگ ہوں گے جو سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے، اور وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور تیسرا فرمایا فرشتوں جیسے لوگ بھی ہوں گے، اطاعت کرنے والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، لیکن بعض اوقات وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے بعض ایسے سوال کر دیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس خلافت کی برکات کیا ہیں۔ وہ لا علمی کی وجہ سے سوال کر بیٹھیں گے، لیکن جو ہی علم ہوگا وہ فوراً اس بات کا اقرار کریں گے، اور پھر ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ یہ فرشتہ صفت لوگ ہوں گے، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ تم بے شک نیک ہو، فرشتہ صفت ہو، سب کچھ ہو، نیکیاں بھی کرتے ہو، لیکن جو برکتیں، رحمتیں، فیوز خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کے ساتھ رکھ دیتا ہے، انبیاء کے ساتھ رکھ دیتا ہے، ان کی جماعتوں کے ساتھ رکھ دیتا ہے، ان کے خلفاء کے ساتھ رکھ دیتا ہے، ایسی برکات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے تکبیر، خلیفۃ المسیح خامد،
اس لیے فرمایا जलसा सालाना बेल्जियम اس لیے فرمایا کہ اگر تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو زمین و آسمان میں کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، لیکن اگر ان سے الگ ہو گئے، چاہے وہ شیطان نے الگ کروا دیا برگلا کر یا ابلیس ہونے کے صورت میں، تو یاد رکھو ناکامیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز ایک نیکی ہے، اس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لیکن ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ فَوَیلٌ لِلْمُصَلِّینَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غفلت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی روح سے ناواقف ہیں، نہیں سمجھتے کہ نماز ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ وہ چند رکوع و سجود کا نام نماز رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو سیدھی سادھی ریاکاری ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز دیکھیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ثواب ہوگا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے اور مسجد میں امام کے پیچھے جو نماز ادا کی جائے وہ برابر نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، کسی بھی وقفے نو سے پوچھ لیں کہ اکیلے نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، وہ بتا دے گا کہ اکیلے پڑھنے میں ایک نیکی ملتی ہے اور باجماعت نماز پڑھنے سے 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ وہی کعبہ شریف ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اسی خدا کی عبادت کرنی ہے، لیکن فرق دیکھیں جس کو خود اپنا چنا ہوتا ہے امام، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے 27 گنا جو ہے وہ برکات اور فیوز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس کو تم نے چنا ہے اس سے یہ فرق پڑتا ہے، تو جس کو میں تمہاری زندگیوں کا امام بناؤں گا اس کی اطاعت کرنے میں، اس کے پیچھے چلنے میں، پھر ان برکات اور ان فیوز کا تم اندازہ لگا لو کہ وہ کس قدر زیادہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں نماز میں انسان بھول بھی جاتا ہے۔ جب انسان بھول جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی غلطیوں سے پاک صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں اشارتاً بات کی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا امام کو کہ امام صاحب آپ نے غلطی کی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کی رائے میں یا ہماری رائے میں یا کسی کی رائے میں یہ خیال ہو کہ خلیفہ وقت اگر اس طرح کام کریں تو یہ بہتر ہوگا، تو اس کے لیے بڑے ادب کے ساتھ خلیفہ وقت کی خدمت میں اس کو توجہ دلائی جا سکتی ہے، جس طرح ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا جب امام کو یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اور وہ دو اور لوگ بھی 2-3 کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، تو کیا اگر امام نماز کو کنٹینیو رکھتا ہے تو آپ نماز توڑ کے اپنی الگ پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حکم ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ والی بات اس طرح ہو جائے، لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہو، اس لیے رہنا خلیفہ کے ساتھ ہی ہے، پھر ہی نماز ہوگی، پھر اس نیکیوں کا ثواب ملے گا کہ ہر صورت میں خلافت کے قدم کے اوپر انسان اپنا قدم مارے۔ اس لیے کہ وہ جس کو چند منٹ کا جو امام جس کو بناتے ہیں وہ اتنی برکتیں دے جاتا ہے، تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے ہمارا امام بناتا ہے، اس کے پیچھے تو چلنے سے پھر ایسی برکتیں ملتی ہیں کہ دور سے دیکھنے والا بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کو برکت عطا فرمائی ہے۔ عملی زندگی میں بھی خدا تعالیٰ دیکھیں جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتا ہے برکتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی، انکساری تھی، کہنے لگے کہ یا اللہ لا ینطلق لسانی، میری تو زبان نہیں چلتی، مجھے تو بات کرنے کا صحیح طریق نہیں آتا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے۔ کیوں؟ کہا کہ ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے، وہ صحیح طرح سے بات کر سکتا ہے، وہ 4 بندوں میں بیٹھ کے جس طرح کہتے ہیں نا کہ بات کرنا گل کرن دا ول آندا ہے، ذرا پریا دے وچ بیٹھ کے گل کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ ان کا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بات کرنی آتی ہے، وہ بات سمجھا لے گا، تو اس کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو تم نے مانگا تم نے وہ دیا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کالا موسیٰ کالا موسیٰ کالا موسیٰ، کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کالا ہارون۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
کا ہاتھ خدا تعالیٰ نے چنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو بھی چنا تھا، لیکن آپ کی درخواست پر۔ تو جس کو خدا تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام برکات اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بات کو سمجھا لیتا ہے، بندوں کو قابو کر لیتا ہے، بندوں کو سمجھا لیتا ہے، ان کے حوالے کر کے 40 راتوں کے لیے 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر گئے، واپس آئے تو قوم بگڑی پڑی تھی۔ تو اس میں بھی یہ والی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ایک جگہ پر آتا ہے کالا ہارون، کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کالا ہارون، کہ ہارون نے کہا کہ میری داڑھی چھوڑ دے، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ساری برکتیں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ کر دیتا ہے، جس کو وہ چنتا ہے، وہی سب چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خلافت کے باہر وہ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور ہر طرح کی جو ناکامی ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ اپنی رائے میں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ بھی انسان کو بعض دفعہ ہلا کر دیتا ہے کہ جی میں اپنی بات کو زیادہ سمجھتا ہوں، میں یہ والی بات زیادہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ خلیفہ وقت کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، یاد رکھیں قرآن کریم میں خلیفہ کی اطاعت کے بارے میں بھی وہی حکم ہے، کیونکہ خلیفہ وقت اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ جس نبی جس رسول کا خلیفہ ہوتا ہے اسی کے کام کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ایک بانسری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب بانسری بجاتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر وہ جو پھونک مار رہا ہوتا ہے اور جو انگلیوں سے چلا رہا ہوتا ہے، آواز اس کی ہوتی ہے، لیکن وہ نکل بانسری کے منہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی بانسری ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ خدا تعالیٰ کی باتیں ہی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو بیان کرتے فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے احباب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، یہ میری زبان نہیں، یہ خدا کی زبان ہے، یہ میری آواز نہیں، یہ خدا کی آواز ہے، اس لیے تم میری آواز کو سنو اور اس کے پیچھے چلو۔ دیکھیں جب کمزوری آتی ہے، آپ نے رسہ کشی کا دیکھا ہوگا میچ، جب وہ رسے کو آہستہ آہستہ وہ چھوٹتا ہے، جو کمزور ٹیم ہوتی ہے فوراً نہیں چھوٹ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس کے لیے کچھ طریقے بھی آپ نے جو ہے وہ بیان کیے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سائیں فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جب وہ حکم دیتے تھے کہ گائے ذبح کرو تو وہ آگے سے وہ بہانے بازیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بالآخر مغضوب علیہم تک بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وتجہرونہ بالقول کجہرکم بعضکم لبعض، کہ لاشعوری طور پر بعض دفعہ کو تبصرے کر دیتے ہیں خلیفہ وقت کے بارے میں یا دوسرے کسی بارے میں۔ دیکھیں یہ والی بات ہمیں ضرور ضرور سمجھنی ہے کہ خلیفہ وقت کی جو اطاعت ہے وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دیکھیں حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی تھا، ایک مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے بات شروع کی تھی کہ جی وہ حضرت عثمان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر بنا دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیسے ہیں۔ وہاں سے بات چلتے 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 کہاں تک پہنچی کہ خلیفہ وقت بھی شہید کر دیے گئے اور خلافت سے بھی جو محرومی ہو گئی۔ تو اس لیے لاشعوری طور پر بھی بچنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرے نا کہ جی یار تو بہت اچھا ہے، خلیفہ وقت بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ دیکھ وہ فلاں افسر کیا کر رہا فلاں، یہ نہیں فرمایا اس کو جواب دو، اس کو سمجھاؤ، کہا اس جگہ سے اٹھ جاؤ، وہ شیطان ہے، اس سے فوراً اس جگہ سے وہاں سے نکل جاؤ، اس کی بات نہیں سنی، وہاں سے دور نکل جاؤ۔ اسی طرح سے اس طریقے سے ورنہ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں استغفار کرتا رہنا چاہیے اور اس بات کا اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خلافت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے قدموں کے اوپر رہیں گے اور اپنی رائے اور اپنی تدبیروں کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، کہ دیکھو تمہارے اماموں میں سے، تمہارے سرداروں میں سے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں،
وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ صرف ہماری جماعت میں ہی، میرا خیال کوئی بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے سجدے میں خلیفہ وقت کے لیے، اس کے کاموں کی کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا۔ تو ایک واقعہ عطاء المجیب صاحب راشد بیان کرتے ہیں کہ حضور کی ملاقات کے لیے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہاں سے گزرا تو اس سے باتوں باتوں میں اس نے یہ بتایا کہ دیکھیں، جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو جماعت احمدیہ کے جو احباب ہیں وہ اپنے خلیفہ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور وہ جب ملاقات کر کے واپس آیا تو کہنے لگا کہ میں اپنی اسسمنٹ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا تھا وہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ سب سے زیادہ خلیفہ وقت سے محبت کرتی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ دراصل خلیفہ وقت جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ میرے اب نئی اسسمنٹ یہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں یہ نشانی بتائی تھی جو اس انگریز نے جو ہمیں بتائی ہے کہ وہ ائمہ جو خدا کے طرف سے ہوتے ہیں، وہ خلفاء جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ میں اپنی تقریر کے آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو خود خلافت سے وابستہ نہیں ہونا صرف، بلکہ اپنی اولاد در اولاد کو بھی یہ تلقین کرنی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جب خلافت کے 100 سال ہونے پر ہم سے جو عہد لیا تھا، وہ میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کے حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ اے خدا تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ معزز احباب کرام، یہ خدا تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے تمام وعدے خلافت احمدیہ کے ذریعہ پورے ہوں گے، تمام ادیان پر اسلام کو غلبہ ہوگا تو خلافت کے ذریعہ، اب دین زندہ ہوگا تو خلافت کے ذریعہ، شریعت کا قیام ہوگا تو خلافت کے ذریعہ، اب قیام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا کامل نظام نافذ ہوگا تو خلافت کے ذریعہ، اب نظام وصیت کی تکمیل ہوگی تو خلافت کے ذریعہ، اب دنیا کو نظام نو عطا ہوگا تو خلافت کے ذریعہ، اب ان تمام برکات سے وہی لوگ حصہ پائیں گے جو خلافت سے وابستہ ہوں گے، اور وہ لوگ جو خلافت سے روگردانی کریں گے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہر برکت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پس آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عقل پر چل کر مدبر بن کر دین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تمام تدبیریں خلافت کے تابع کر دیں اور ہم اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلیں، اور ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا اور ہمارا خاموش ہونا ہمارے امام کے ماتحت ہو۔ ہم در حقیقت ان راست بازوں میں سے ہوں جو خدا سے ڈر کر کامل تقوی کے ساتھ اطاعت خلافت کو انتہا تک پہنچانے والے ہیں، اور خدا کو خوش کرنے کے لیے خلافت احمدیہ کے خاطر اپنی جان اور مال اور عزت کو ایک ناکارہ خس و خاش کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ہم اپنے قدم تیز تر کر دیں، سست روی کو ترک کر دیں، اور قدم بقدم شانہ بشانہ اپنے امام کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہم خلافت احمدیہ کی وہ ننگی تلوار بن جائیں جو کفر کو ایک لحظہ میں کاٹ کر رکھ دے، ہم وہ دل بن جائیں جو خلافت کی محبت اور اطاعت میں دھڑکنے والے ہوں، ہم وہ ہاتھ بن جائیں جو خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہم وہ زبان بن جائیں جو ہر دشمن کو یہ جواب دے کہ خدا کی قسم اگر تم ہمارے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو تو ہم خلافت کی محبت سے باز نہیں آئیں گے۔ میں اپنی
گزارشات کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی اس نصیحت پر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے، میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔